متى ترانا ونراك متى ترانا. جیسے معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اچھے طریقے سے معلوم ہونے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو یہ جو بسائط 8 آپ پڑھ چکے ہیں، ہر ایک موجہہ بسیطہ کی تعریف کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی شناخت آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس مقام پر علماء نے اس کی وضاحت کو مضبوط کرنے کے لیے یا شناخت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک نقطے کا اضافہ دیا ہے، اور وہ ہے ان موجہات بسائط کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان فرق. جب ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ آپ کو فرق معلوم ہو جائے تو شناخت اور آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو 8 بسائط ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ فرق معلوم کرنا گویا علماء نے کہا ہے کہ شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے. اور ایک چیز کا دوسری چیز سے فرق معلوم کرنے کے لیے منطق نے آپ کو ایک ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے کا نام کیا ہے؟ نسبت. ٹھیک ہے؟ دو چیزوں کے درمیان جب نسبت قائم کریں گے آپ تو نسبت کے ذریعے آپ کو دونوں چیزوں کا فرق پتہ چل جائے گا، سیم ہے یا فرق ہے. فرق ہے تو فرق کی صورت میں پھر آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ہاں بالکل فرق ہے، متباین ہو جائیں گے. تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ایک جہت سے فرق ہے، 2 جہت سے فرق ہے، دونوں جہت سے فرق ہے تو پھر وہ منواج ہو جائے گا. ایک جہت سے فرق ہے تو وہ ہم پاس مطلق ہو جائے گا. دھیان ہے نا؟ اچھا، یہاں سے ایک بات نوٹ کر لو، یہ جو بسائط ہیں ان میں سے کوئی قضیہ دوسرے قضیے کے ساتھ مساوی نہیں ہے. کوئی بھی قضیہ دوسرے قضیے کا مساوی نہیں ہے. جب تساوی کی نسبت نہیں ہے تو آپ کے پاس تساوی والی نسبت یہاں جاری نہیں ہوگی. تساوی کی نسبت سائڈ پہ رکھو. باقی آپ کے پاس میجیسن کتنی نسبتیں بچ گئی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ تباین کی، منواج کی اور آسان ہو گیا نا؟ تو نسبتیں آپ 4 نہیں، آپ نے کتنی نسبتیں اپلائی کرنی ہے؟ 3. آسان. تو نسبت اپلائی کرنے سے پہلے ایک بات ذرا نوٹ کر رہے ہیں آپ، مفردات کے اندر نسبت کیسے جاری کی جاتی ہے تفصیلی بیان گزر چکا ہے. 2 مفہوم لے لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں دونوں مفہوم کے جو مصادیق ہیں، اس مفہوم کے خارج میں افراد اور دوسرے مفہوم کے خارج میں افراد. ٹھیک ہے؟ ان افراد کے ساتھ ہم ان دونوں مفاہیم کا موازنہ دیتے ہیں. اس مفہوم کا موازنہ دیتے ہیں اس کے مصادیق کے ساتھ، اس کا موازنہ دیتے ہیں دوسرے کے افراد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ مفہوم اس کے جمع پر، یہ اس کے جمع پر تساوی کہہ دیں، یہ اس کے بعض پر، یہ اس کے تمام پر مطلق ہو جائے گا، یہ اس کے بعض پر، یہ اس کے بعض پر منواج ہو جائے گا. نہ یہ اس کے کسی فرد پر نہ یہ اس کے کسی فرد پر تباہی. میں نے ساری تصویر دیکھو 1 منٹ سے بھی پہلے بیان کر دیا ہے. وہ یہی ہے نا نسبت تمہاری. کہتا ہے قضیے کے اندر تو مصادیق ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں نسبت کیسے جاری کریں؟ یہاں نسبت کیسے جاری کریں؟ کہتے ہیں نسبت یہاں جاری کرنے کے لیے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے، جو فارمولہ دیا ہے قضایا 2 قضیوں کے درمیان نسبت بیان کرنے کا، وہ افراد اور مصادیق نہیں ہے، وہ ہے قضیے کا فی نفس ہی صادق ہونا ہے. کیا ہے؟ قضیے کا فی نفس ہی صادق ہونا. یہ قضیہ صادق ہے، دوسرا قضیہ بھی اسی ظرف میں، جس ظرف میں یہ صادق آ رہا ہے دوسرا بھی اسی ظرف میں یہ صادق آ رہا ہے. تو یہاں اب دیکھا جائے گا کہ یہ اور اس کے درمیان آپس میں صادق آتا ہے جمیع موارد میں، بعض موارد میں قضیے کے صدق کے موارد ہوتے ہیں، قضیے کے صدق کے مصادیق نہیں ہوتے.
مبارک واضح ہو گئی بات. ایک علماء نے طریقہ یہ دیا ہے. دوسرا علماء نے طریقہ یہ دیا ہے کہ اس کے نسبت کو معلوم کرنے کے لیے آپ پلٹا دیں کس کی طرف؟ موجہات کو پلٹا دو مواد کی طرف. اب یہ بات تھوڑی دقیق ہے، ذرا رک کے بیان کریں گے پھر سمجھ آئے گی. اچھا، تو دو چار جملے ہیں جو سابقاً بیان ہو چکے ہیں، میں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ تذکر ہو جائے. ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. باطن عقل سے جج کیا جا سکتا ہے، عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ظاہر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، جو شے کی حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، وہ ثابت ہوتی ہے. جو ظاہر ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تغیر اور تبدل کی گنجائش کس کے اندر ہے؟ ظاہر کے اندر. جو شے کا باطن ہے، جو شے کی حقیقت ہے، اس کے اندر تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اچھا، تو جب ظاہر کے اندر تغیر اور تبدل کی گنجائش ہوتی ہے تو پھر ظاہر کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ اپنی حقیقت کے مطابق ہو، ممکن ہے حقیقت کے مطابق نہ ہو. ظاہر کے اندر احتمال ہے، مطابقت عدم مطابقت کا احتمال ظاہر کے اندر ہے. حقیقت کے اندر یہ احتمال آپ جاری نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، ثابت ہے، اس کے اندر تغیر تبدل نہیں ہوتا. تو ظاہر کے اندر آپ نے تغیر تبدل نہیں کیا ہے تو یہ مطابق ہوگا. اگر تغیر تبدل کیا ہے تو پھر یہ حقیقت کے مطابق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہماری دسترس میں ہے، ہم اس کو حقیقت کے مطابق بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو حقیقت کے خلاف اس کو بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا مولانا صاحب. تو اب شیشے کے اندر جو دوا ہے، آپ نے اوپر جو لیبل لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے جو لیبل لکھا ہوا لگایا ہے، چسپاں کیا ہے، وہ مطابق ہو اسی کے جو اس دوا کے اندر ہے. جو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اندر کچھ اور کہا ہے، اوپر کچھ اور لکھ دیا، تو ظاہر جو ہے اس کے واقعے کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا مولانا صاحب. تو ظاہر میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو یہ جو قضایا موجہات ہیں، یہ جہاد جو ہیں، یہ قضیے کا ہیں ظاہر. اور قضیے کا باطن کیا ہے، قضیے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے مواد. اور وہ تین چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ضرورت، امتناع اور امکان. آپ اس قضیے کو پلٹا دو، یہ دو قضیے جن کے درمیان آپ موازنہ دے رہے ہو، جن کے درمیان آپ نسبت معلوم کرنا چاہتے ہو، کدھر پلٹا دو ان کو؟ ان کے مادے کی طرف. یہ قضیہ اور وہ قضیہ دونوں اس مادے میں جمع ہو رہے ہیں، یہ جمع نہیں ہو رہے. جمع نہیں ہو رہے تو پھر ان کے درمیان نسبت تباین کی آ جائے گی. جمع ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ دیکھیں گے 100% جمع ہو رہے ہیں تو تساوی ہے. اور 100% کا بھی ہم نے کہا کہ قضیہ وجہات کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کا تساوی نہیں ہے. کوئی بھی قضیہ ایک دوسرے کا تساوی نہیں ہے. اگر آپ ادھر لے کے آتے ہو جہت امکان خاص کی، اور مادہ جو ہے ادھر لگا ہوا ہے امتناع کا، ٹھیک ہے نا. اور اس قضیے کو دوسرے قضیے کے ساتھ موازنہ دے رہے ہو تو دوسرا قضیہ جو ہے وہ امتناع ہے. امتناع والا تو اپنی حقیقت کی طرف پلٹ جائے گا، لیکن یہ اس کی طرف نہیں پلٹے گا. تو ان دونوں کی طرف نسبت کیا آ جائے گی؟ تباین کی. ٹھیک ہے. اور اگر اس قضیے کے اندر آپ لے آئے ہو امکان، دوسرے کے اندر لے کے آئے ہو دوام، ٹھیک ہے نا. امکان اور دوام دونوں پلٹ جاتے ہیں ضرورت کی طرف، یا نہیں پلٹتے ہیں؟ دونوں پلٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے دونوں جو ہے ایک ضرب میں سابق آ سکتے ہیں. جب آ سکتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے درمیان میں کس کا ظرف بڑا ہے، کس کا ظرف چھوٹا ہے. تو دوام کا ظرف چھوٹا ہے، امکان کا ظرف بڑا ہے. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، تو علماء نے یا ظرف کے ذریعے آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جمعی ظروف میں ایک دوسرے کے ساتھ صادق آتے ہیں، بعض ظروف میں ایک دوسرے کے ساتھ صادق آتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے درمیان نسبت کا. یا پتہ چلے گا آپ اس کے مواد کی طرف پلٹا دیں
تو پتہ چلے گا کہ یہ مواد میں جمع ہوتے ہیں یا مواد میں جمع نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان آپ کو نسبت کا پتہ چل جائے گا۔ نسبت والا نقطہ میں نے اس مقام پر جو اٹھایا ہے صرف آپ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے اٹھایا ہے، ورنہ کل کے درس میں کہہ چکا ہوں کہ موجہات کے اندر ہم نسبت بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ نسبت کہاں بیان ہوگی؟ شمسیہ کے متن میں، اور پہلے دن سے ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ اگلی کتاب کے جو متن میں آئے گی جو چیز، وہ ہم اس کتاب کی شرح میں بیان نہیں کریں گے، ہم متن ٹو متن چلیں گے۔ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ ایک کتاب کے متن سے دوسری کتاب کی، اگر اگلی کتاب کے متن کے اندر وہ نکات موجود ہیں ان کو ہم وقت سے پہلے نیچے اتار کے اس کتاب کے شرح کے طور پہ ایڈ کر دیں گے، تو ایسا ہم نہیں کریں گے۔ پہلے دن سے ہماری یہی پالیسی چل رہی ہے، اور اسی کے مطابق چلتے ہوئے ہم نے جو ہے تقریباً اپنا کورس اپنے اس وقت معین کے اندر کور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر جز اول کور کر گئے ہیں تو امید یہ ہے کہ جز ثانی بھی ہم کر جائیں گے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور سیزن کے اندر کتاب کا مکمل ہونا جو ہے یہ ہماری بہت بڑی فتح ہوگی۔ اچھا، لیکن ایک جس نقطے کی خاطر میں نے آپ کو روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ تعویذ نظر آئے کسی کو؟ آپ کے نسخے میں نہیں ہے تعویذ؟ ہے جس کے نسخے میں نہیں ہے وہ ساتھی سے دیکھیں، اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اس پہ وضاحت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو احتیاج ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تعویذ لکھا ہے جس طرح شرح لگائی ہے نا عبداللہ صاحب نے، اس طرح شرح لگائی ہے شیخ عبد الرحیم نے، اور عبد الرحیم کی شرح ہے یا تعلیقہ ہے، بہت ہی عمدہ اور دقیق تعلیقہ ہے وہ، تو وہاں سے اٹھا کے یہ تعویذ یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس تعویذ کو آپ نے سمجھنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تعویذ کو سمجھنا کیسے ہے، صرف میں نے آپ کو وہ نقطہ بیان کرنا ہے، گھر جا کے گھول کے پی بھی سکتے ہیں، فائدہ ہوگا اس کے اندر، فائدہ ہے۔ اچھا، فائدہ یہ ہے کہ اس تعویذ کو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک؟ اس نے ٹوٹل 8 بسائط ہیں، 7 مرکبات ہیں، کل 15 قضیے ہیں، تو 15 قضایا کے درمیان نسبت بیان کی ہے شیخ رحیم صاحب نے، لیکن ہم 15 کے درمیان بیان نہیں کریں گے، ہم صرف 8 بسائط کے درمیان بیان کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار ذرا دیکھ لو، توجہ ہے؟ گنتی پہلے کرو کہ 8 کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا قضیہ ضرورت ذاتی، دوسرا قضیہ ضرورت وصفی، ٹھیک، تیسرا قضیہ ضرورت وقتی، چوتھا قضیہ منتشرہ، وہ بھی ضرورت ہے لیکن ضرورت منتشرہ، ٹھیک ہے، 4 قضیے ہو گئے، دوام ذاتی، دوام وصفی، 6 ہو گئے، فعلیہ اور ممکن۔ گنتی ذہن میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ان کے درمیان نسبت بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا قضیہ ہے وہ اس ہاتھ میں لے لو۔ پہلا قضیہ کون سا ہے؟ ضرورت ذاتی، ٹھیک ہے، باقی آپ کے پاس کتنے قضیے بچ گئے ہیں؟ 7۔ کہتا ہے ان 7 میں سے نمبر وائز جو ہیں آپ کے پاس، ایک قضیہ اٹھاؤ اس کی نسبت اس کے ساتھ بیان کرو، ایک ہو جائے گا، دوسرا اٹھاؤ، یہ وہی رہے گا، یہ نہیں بدلے گا، یہ 7 جو ہیں باری باری بدل رہے ہیں، تو ایک قضیہ اٹھایا اس کی نسبت بیان کی، مکمل ہو گیا، دوسرا اٹھایا نسبت بیان کی، مکمل ہو گیا، تیسرا اٹھایا نسبت بیان کی، مکمل ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 کے 7 قضیے اس قضیے کے ساتھ جو ہاتھ میں نے رکھا ہوا ہے وہ کون سا تھا؟ ضرورت ذاتی۔ اس ضرورت ذاتی کے ساتھ ان تمام اس کی اخوات کی نسبت معلوم ہو گئی، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب پھر دوسرا قضیہ میں نے اٹھا کے ساتھ میں رکھ دیا، ضرورت وصفی۔ اب ضرورت وصفی جو ہے پھر آپ ذاتی سے شروع کریں گے، کیونکہ پہلے ذاتی اس میں رکھا تھا تو وصفی سے شروع کیا تھا، اب وصفی ادھر اٹھا لیا ہے تو ذاتی ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا آپ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ کہ جب آپ نے ضرورت ذاتی ہاتھ میں رکھا تھا تو وصفی کی نسبت اس کے ساتھ معلوم کر لی تھی،
ٹھیک ہے نا. اب وصفی اٹھا کے اس ہاتھ میں رکھنے لگے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو ذاتی ادھر نہیں رکھیں گے, کیونکہ ذاتی کی جب ذاتی رکھا تھا اس ہاتھ میں نے, تو وصفی کی نسبت اس کے ساتھ معلوم. اگر میں یہاں وصفی رکھ کے ذاتی ادھر رکھ کے پھر دوبارہ نسبت معلوم کرتا ہوں تو تکرار ہو جائے گا. بس سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تکرار نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو ذاتی کے مرحلے میں اس وصفی کی نسبت معلوم ہو چکی ہے, لہذا جب ہاتھ میں وصفی رکھنے لگا ہوں تو اب ذاتی ادھر کھانے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ذات کے علاوہ باقی جتنی قضیہ ہیں ان سب کی نسبت معلوم کریں گے کس پر, اس وصفی پر. اور وہ ذاتی نکال دیا, باقی 6 رہ گئے, ٹھیک ہے نا مولانا. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے, انہیں 6 کی نسبت کو معلوم کرنا ہے اس وصفی پر. پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, 6 کے 6 اس پر معلوم ہو جائیں گے. سائڈ پہ رکھ دو, وصفی مکمل ہو گیا. اب ان 6 میں سے ایک اٹھا لو, ٹھیک ہے نا. 6 میں سے آپ نے ضرورت وقتی اٹھا لیا ہے, پیچھے کتنے رہ گئے ہیں, 5. اب ان 5 کی جو اس پر نسبت معلوم کرو. اب سوال پیدا, پھر وہی سوال اٹھے گا, بھئی ان 5 کی تو ان پر نسبت معلوم کریں گے, وہ باقی 2 جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی نسبت کیوں نہ اس کے ساتھ معلوم کریں. کہتا ہے اس کی نسبت جب ان کو ہاتھ میں رکھا تھا تو نسبت معلوم ہو چکی ہے, اس لیے جب اس کو ہاتھ میں رکھیں گے تو رپیٹ نہیں کریں گے ان 2 کو. ٹھیک ہو گئی. باقی 5 جو بچ گئے ہیں ان کی نسبت پہلا نمبر, دوسرا نمبر, چوتھا, پھر 5 مکمل ہو جائیں گے, نسبتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. یہ سائڈ پہ لگا دیں گے. اب ان 5 میں سے پھر ایک اٹھا لیں گے, وہ کیا ہے, ضرورت منتشرہ, وہ اٹھا لیا ہے. باقی کتنے بات گیا پیچھے, 4. ان 4 میں سے ہر ایک کی نسبت کو یہاں اس کے ساتھ دیتے جائیں گے, 4 آپ کے مکمل ہو جائیں گے. سیم سوال اٹھے گا مگر وہ جواب وہی جو پہلے دے چکے ہیں, وہ رپیٹ نہیں ہوں گے, چونکہ اس کی ان کے ساتھ نسبت معلوم ہو چکی ہے. خلاص نا. اب جو 4 بچ گئے ہیں ان میں سے ایک پھر اٹھا لو, دوام ذات اٹھا لیا. باقی جو 3 بچ گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک دوسرا نمبر, پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر. ٹھیک ہو گئی بات. تو دوام ذاتی کی نسبت بھی مکمل ہو گئی. پھر دوام وصفی کو اٹھا لو. دوام وصفی کے بعد کتنے باقی پیچھے رہ جائیں گے, 2. ان دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت اس کے ساتھ معلوم کرو. ٹھیک ہو گئی بات. باقی رہ گئے آپ کے کھانے میں صرف 2, ان 2 کو آپس میں نسبت دے دیں گے. اس طریقے سے آپ کی 8 قضائے کی نسبت مکمل ہو جائیں گی. یہ طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل کر سکتے ہو گھر جا کے. اچھا, یہ جو انہوں نے چابی بنائی ہے نا, اس چابی کو, یہ تعویذ جو بنا ہے, اس تعویذ کو کھولنے کی چابی یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے اوپر اس نے رکھا ہے مطلقہ عامہ, ٹھیک ہے. تو مطلقہ عامہ جو ہے اس کی نسبت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس قضیے کے ساتھ جو اس کے نیچے والے خانے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے والے خانے میں. اچھا, کیا نسبت ہے, کہتے ہیں نیچے والے کھانے کے سامنے جو کھانا ہے اس کے اندر نسبت لکھی ہوئی ہے. اوپر والے کی نسبت اس سے ماتحت خانے کے اندر جو قضیہ ہے اس کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت کہاں لکھی ہے, ماتحت قضیے کے سامنے. تو اب دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے مطلقہ, نیچے لکھا ہوا ہے مشروطہ. تو ہم مطلقہ کی نسبت دینے لگے ہیں کس کے ساتھ, مشروطہ کے ساتھ. کیا نسبت ہے, کہتے ہیں مشروطہ کے سامنے والے خانے میں دیکھو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہاں جی, کچھ نظر آیا نہیں ہے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, من بھی لکھا ہوا ہے, فا بھی لکھا ہوا ہے, میم تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. جو انکش مطلب کی علامت ہے, مین واج کی تو مین لکھا ہوگا, مین واج کی ہو گئی مین, اور تباین کلی کی یہ نون لکھا ہوگا. اچھا جی, اور مشروطہ اما اور خاصہ بے شک وصف ہوگا تو لکھا ہوگا. اچھا, اور اوقات میں جو وصف ہے اس میں فا لکھا ہوگا. اچھا,
وہاں دیکھو ایک لکھا ہوا ہے ضروریہ وقتیہ، ضروریہ مطلقہ اور مشروطہ اچھا اب رکیں، اب یہ جو اس نے دو تین چیزیں بیان کی ہیں نا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس نے کیا لکھا ہے۔ مشروطہ عامہ کی دو تعریفات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تعریف کے مطابق وہ جو کتابت یاد ہے نا، اس کتابت کو وہ شرط بناتے ہیں، کس کی؟ محمول کے ضروری ہونے کی۔ دوسری تعریف والے وہ کتابت کو شرط نہیں بناتے، کتابت کو ظرف بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شرط بناتے ہیں، اگر یہ تعریف مد نظر رکھو تو پھر اس کی نسبت ضروریہ مطلقہ کے ساتھ کیا بنے گی؟ عام خاص مطلق کی۔ اور اگر اس کو آپ ظرف بناتے ہیں تو پھر اس کی نسبت اس کے ساتھ کون سی بنے گی؟ من وجہ کی۔ ویسے میں وہ اسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، پوری مکمل تفصیل ذہن میں نہیں ہے، اشتباہ ہو سکتی ہے مجھ سے۔ اچھا، لیکن چونکہ میں مشروطہ کی صرف آپ کو ایک طریق پڑھا چکا ہوں، وہ شرط والی، ظرف والی میں نے بیان نہیں کیا، یعنی اس کی تعریف کے اندر جو اختلاف ہے بین القوم وہ میں نے بیان نہیں کیا، تو اس لیے صرف تعریف جو بیان ہو چکی ہے نسبت بھی اسی، جو معنی آپ کو بیان ہو چکا ہے نسبت بھی صرف۔ شیخ رحیم صاحب نے کیا کیا ہے، وہ جو اختلافی تعریفات ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کے تعویذ میں سب کی نسبتیں کو بیان کیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو مشروطہ عامہ کو اگر آپ ظرف والی تعریف کے مطابق لیتے ہو تو اوپر من لکھا ہوا ہے، یعنی یہ من واجب بنے گا، اور اگر اس کو آپ شرط والی تعریف لیتے ہو تو میم اور توئی لکھا ہوا ہے، یعنی مطلق، ٹھیک ہے، ایسے لکھا ہوا۔ فا ہے اس کے نیچے فا ہے۔ ایک منٹ واپس دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْقَضَايَا الْخَمْسَةِ فَلَاحِظْ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْأُولَىٰ الْفَوْقَانِيَّةُ، اوپر والا قضیہ جو ہے ما تحتہا، جو اس کے متحد ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت دینا مقصود ہے، وَمَعَ مَا تَحْتِهَا وَمَعَ مَا تَحْتِ مَا تَحْتِهَا، اور اس کی نسبت پھر اسی طرح وَهَكَذَا إِلَىٰ آخری متحد کی طرف جائے گا سلسلہ۔ یہ تو بات ٹھیک ہوگی۔ ثم لاحظ القضیہ الثانیہ کذالک ثم الثالثہ وَهَكَذَا، متحد کی طرف آپ جائیں گے۔ اچھا، ثم القضیہ الفوقانیہ ان کانت اعم من التحتانیہ فرسم علامتہ فی میم، اگر اوپر والا عام ہوا تو فی میم لکھیں گے، نیچے والا عام ہوا تو ہے میم لکھیں گے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اوپر والے کو عام کہا یا نیچے والے کو؟ تو کہتا ہے فی میم سے یا ہے میم سے آپ کو پتہ چلے گا۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ جَرْيَانَ النِّسَبِ فِي الْقَضَايَا لَيْسَتْ كَجَرْيَانِهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں قضایا کے اندر جو نسبت جاری کی جاتی ہے وہ مفردات کی طرح نہیں ہے، بلکہ بحسب الصدق بمعنى الحمل يستعمل بألا يقال صدق الحيوان على الانصار وإما في القضاء۔ اچھا، قضایا کے اندر جو نسبت ہوتی ہے فلا يتصور صدقها بمعنى حملها على الشيء، یہاں پہ معنی حمل نہیں ہوتا کیونکہ قضیہ قضیے پہ صادق نہیں آتا۔ انما یعتبر فی القضاء بحسب صدقها بحقیقتها فی الواقع، واقع کے اندر جو اس کی صداقت ہے یا صدق ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس نے تعویذ میں کہا ہے کہ قضیے کو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف ملاحظہ کرنا ہے، اوپر والے قضیے کی نیچے والے قضیے کی طرف آپ نے نسبت دینی ہے، اور نسبت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جو بھی نسبت ہوگی وہ نیچے والے خانے کے سامنے لکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مطلق کا ضروریہ مطلقہ اس کی نسبت اس نے دی ہے مشروطہ عامہ کے ساتھ، کیا نسبت ہے؟ وہ نیچے مشروطہ عامہ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب جو ہے یہ پہلی لائن جو آ رہی ہے نا،
اس پہلی لائن کے ساتھ آپ اسی ضروریہ عامہ کو پھر نیچے آ جاؤ، مطلقہ وقتیہ کے ساتھ اس کی نسبت، پھر اسی کی منتشرہ مطلقہ کے ساتھ، پھر اسی مطلقہ کی مطلقہ دائمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، قلم دینا ذرا مجھے. ہاں یہ کچی قلم دے دو. یہ 1 نمبر ہے، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7، 8 نمبر، 9 نمبر، 10 نمبر، 11، 12، 13، 14. ٹھیک ہے، یہ اچھا بھائی، میں نے یہاں خانوں کے نمبر لگا دیے ہیں اور قضایا کے بھی نمبر لگا دیے ہیں. آپ کے پاس 1 نمبر قضیہ جو ہے وہ ہے ضروریہ مطلقہ. ٹھیک ہے نا، اور جو لائن ہے اوپر جس کے اوپر میں نے لکھا ہے 1 نمبر لائن، اس 1 نمبر لائن کے اندر نیچے تک یہاں تک آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ پوری لائن جو ہے یہ نسبت بیان کر رہی ہے کس قضیے کی؟ ضروریہ مطلقہ کی، جس کو ہم نے ایک ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور باقی قضایا جو ہیں وہ جیسے ہم نے ابھی گھما کے آپ کو دکھائے تھے. یہ 1 نمبر خانہ دیکھ لیا نا سب نے. 1 نمبر خانے کے اندر جو نسبت ہے اس ضروریہ مطلقہ کی ہے. پہلے اس نے کہا کہ ضروریہ مطلقہ کی نسبت 2 نمبر قضیے کے ساتھ، وہ کیا ہے جی؟ مشروطہ عامہ. سامنے یہ نسبت ہے. پھر مطلقہ عامہ کی نسبت 3 نمبر قضیے کے ساتھ، وہ ہے مطلقہ وقتیہ. یہ نسبت ہو گئی. تو یہ خانہ ذہن میں رہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، مطلقہ عامہ ختم، اب مشروطہ عامہ شروع کریں گے. جب مشروطہ عامہ شروع کریں گے تو مشروطہ عامہ قضیہ نمبر 2 ہے، خانہ نمبر 2 میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس مشروطہ عامہ کی نسبت دیکھیں گے متحد تمام قضایا کے ساتھ، اور وہ کہاں لکھی ہوگی؟ 2 نمبر خانے کے اندر لکھی ہوگی. آگے مطلقہ وقتیہ ہے، اس کو ہم نے 3 نمبر دیا ہے. اس کی نسبت اس کے متحد قضایا کے ساتھ دیکھنی ہے، ما فوق کی طرف نہیں جانا آپ نے، متحد قضایا کے ساتھ دینی ہے نسبت. متحد قضایا کے ساتھ اس کی نسبت دینی ہے تو کہاں لکھی ہوگی اس کی نسبت؟ کہتا ہے اس قضیے کو آپ نے 3 نمبر دیا ہے تو اس کا خانہ 3 نمبر سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس نمبر کے مطابق جو میں نے ابھی نمبر لگا دیا ہے، اس نمبروں کے ذریعے آپ کو یہ طویل سمجھنا آسان ہو جائے گا. یعنی میں نے قضیے کا نمبر لگا دیا ہے اور اس قضیے کی نسبت کس کے ساتھ دیکھنی ہے؟ اس کے جو ماتحت والے قضیے، جو مفوق ہیں ان کے ساتھ اس کی نسبت نہیں دینی ہے، کیونکہ اس کی نسبت بیان ہو چکی ہے پہلے جب ہم نے اس مفوق کی نسبت اس کے ساتھ دی تھی. اچھا، تو نسبت مافوق کی ماتحت کی طرف. اچھا، اب کہاں لکھی ہوا ہے اس کی نسبت؟ کہتا ہے اس قضیے کا جو نمبر آپ نے دے دیا ابھی، اسی نمبر کا آگے خانہ ہے، اس خانے کے اندر جو ہے وہ دیکھتے جاؤ گے. واضح ہو گیا ہے بات یا نہیں ہو گئی ہے؟ تو اس طریقے سے الی آخر ہی آپ کو تمام قضایا کی نسبت معلوم ہو جائے گی. 2 نمبر. یہ میں نے ڈبل نمبر کیوں لگا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 1 نمبر، یہ 1 نمبر یہاں ختم ہو جائے گا، یہ 2 نمبر خانہ یہاں آ کے ختم ہو جائے گا. تو اس ترتیب سے آپ ان قضایا کی نسبت کو معلوم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ کل کے درس میں مرکبات نہیں، فقط جو 8 بسائط ہیں، ان 8 بسائط کی نسبت اگر آپ اس سے سمجھ سکتے ہو، میں آپ کو زیادہ دقیق ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، جو نسبت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی نسبت کو ہی سامنے رکھ کے آپ صرف ان کو موازنہ دے سکتے ہو تو دے لینا. یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی اس حوالے سے کہ آپ کو ان 8 قضایا کا ایک دوسرے سے فرق معلوم ہو جائے گا. والامر سهل ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.